انتہائی کرب و اذیت کے عالم میں ڈوبی وہ اپنے آپ کو اس بات کا یقین دلانے میں مصروف تھی کہ جو ہوا اس کے ساتھ ہوا ہے، اور یہ کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کی بیٹی ہے، نہیں، سوتیلی بیٹی ہے، وہ سوتیلی بیٹی جس سے اس نے خود سے بھی زیادہ محبت کی تھی، مگر آخر میں وہ اسے یہ احساس دلا گئی کہ وہ اس کی سوتیلی ماں ہے۔ وہ تو بھول ہی گئی تھی کہ ہبا اس کی سگی بیٹی نہیں ہے، اور اسے یہی لگا تھا کہ ہبا بھی یہ بات بھول گئی ہے، مگر ہبا نے ایسے مقام پر یہ یاد دلایا کہ اس کی روح تک چھلنی ہو گئی تھی۔ اس کی ایک بات نے کہ وہ ہبا کی سوتیلی ماں ہے، اس کی ساری قربانیاں بے مول کر کے رکھ دیں۔ بیٹا، تیرے لیے ایک بہت ہی اچھے اور امیر لوگوں کے ہاں سے رشتہ آیا ہے، اماں نے پرجوش انداز میں بتایا۔ کل کچھ لوگ بڑی گاڑی پر ان کے گھر آئے تھے۔ اسے لگا کہ شاید ابا کے مریض ہوں گے۔ اس کا ابا حکیم تھا، دولت بھلے ہی نہ تھی مگر شہرت بہت تھی۔ دور دراز سے لوگ علاج کے لیے آتے تھے، مگر وہ لوگ اس کے رشتے کے لیے آئے تھے۔ 2 عورتیں تھیں۔ اماں سے پتہ چلا کہ ان میں سے ایک لڑکے کی پھپھی تھی جس کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، عرصہ ہوا لڑکے کے ساتھ رہ رہی تھی۔ دوسری رشتہ کرانے والی تھی۔ رشتہ ہر لحاظ سے معقول تھا۔ ان کے گھر میں محض لڑکا تھا اور اس کی بوا تھی۔ لڑکے کا نام حماد تھا اور وہ ایک کاروباری شخصیت تھا۔ مسئلہ بس یہ تھا کہ حماد کی پہلے بھی ایک شادی ہو چکی تھی۔ وہ لڑکی ایک ایکسیڈنٹ میں اس در فانی سے کوچ کر گئی تھی۔ حماد کی ایک 1.5 سالہ بیٹی بھی تھی۔ اس کی بوا ایک نہایت ہی نیک دل خاتون تھیں اور وہ حماد کی زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھر دینا چاہتی تھیں۔ وہ ایک ایسی لڑکی کی تلاش میں تھی جو نہ صرف حماد بلکہ اس کی بیٹی کو بھی سنبھال سکے۔ سوہا انہیں حماد کے لیے بہترین لگی تھی۔ وہ مناسب نین نقش و قدامت والی پڑھی لکھی لڑکی تھی۔ مسئلہ غربت کا تھا، جس کی بنا پر عمر کی 25 بہاریں دیکھنے کے بعد بھی کنواری تھی۔ وہ سب سے بڑی تھی۔ اس سے چھوٹی 4 اور بہنیں بھی تھیں جو مختلف جماعتوں میں زیر تعلیم تھیں۔ سوہا نے BA کیا تھا اور ایک پرائیویٹ اسکول میں ٹیچر کی نوکری کر رہی تھی۔ اس کے گھر والوں کو ایک ایسے رشتے کی تلاش تھی جو ان کی بیٹی کو اپنائے، نہ کہ جہیز کی مانگ کرے۔ 5 بیٹیوں کے ماں باپ بھلا اتنا جہیز کہاں سے لاتے؟ بوا تو اسے دیکھتے ہی پسند کر گئی تھیں، جبکہ اس کے گھر والوں نے تھوڑا وقت مانگا تھا۔ وہ سوہا کی مرضی جاننا چاہتے تھے۔ بھلا سوہا کیسے انکار کرتی؟ ماں باپ کی غربت اور مجبوری اس کے سامنے تھی۔ پہلی لڑکی بیاہی جاتی تو دوسرے کے متعلق سوچتے۔ اس نے اماں کو کھلے دل سے رشتے کے لیے ہاں کر دی۔ السلام علیکم۔ عروسی جوڑے میں وہ بےحد پیاری لگ رہی تھی۔ یہ کمرہ بہت بڑا اور خوبصورت تھا جس میں وہ آرام فرما رہی تھی۔ وہ ابھی کمرے کا جائزہ ہی لے رہی تھی جب حماد نے اسے سلام کیا۔ وہ اس کی آمد کے متعلق جان ہی نہ پائی تھی۔ سنبھلتے ہوئے اس نے سلام کا جواب دیا۔ آپ میری زندگی کا ایک نہایت ہی اہم حصہ بن چکی ہیں، اس لیے میں آپ کو اپنے متعلق کچھ باتیں بتانا چاہتا ہوں اور آپ سے چند ایک گزارش بھی کرنا چاہتا ہوں۔ میری شادی ارم کے ساتھ پسند کی تھی۔ وہ نہایت ہی خوبصورت اور اچھی لڑکی تھی۔ میں اسے اپنی جان سے بھی بڑھ کر چاہتا تھا۔ اس کی موت کے بعد میرے لیے زندگی ختم ہی ہو گئی تھی۔ میں کبھی بھی دوبارہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر ہبا کو اور اس گھر کو ایک عورت کی ضرورت تھی۔ میں آپ سے کبھی بھی اتنی محبت نہیں کر پاؤں گا جتنی ارم سے کرتا تھا، مگر آج سے آپ کو وہ تمام اختیارات حاصل ہیں جو ارم کو تھے، لیکن اس کے بدلے آپ کو میری بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھ کر پالنا ہوگا۔ ہبا میری جان ہے، اس کے متعلق میں کسی قسم کی کوتاہی برداشت نہیں کروں گا۔ اپنی بات کا اختتام کر کے اب وہ اس کے جواب کا منتظر تھا۔ میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی، اس نے دھیمے لہجے میں کہا۔ شکریہ۔ پھر اس نے اپنا کہا سچ کر دکھایا۔ اس نے چھوٹی سی ہبا کو اپنی ممتا کی آغوش میں سما لیا۔ درجنوں نوکروں کے باوجود ہبا کا ہر کام وہ اپنے ہاتھوں سے کرتی تھی۔ ہبا اس بات سے واقف تھی کہ وہ اس کی سگی ماں نہیں تھی، مگر وہ بھی سوہا سے بے تحاشا محبت کرتی تھی، اپنی ہر بات سوہا سے شیئر کرتی تھی۔ کچھ عرصے پہلے بوا عدم سدھار گئی تھیں، اب ساری بھاگ دوڑ اس کے ہاتھ میں آ گئی تھی، جسے اس نے مثالی انداز میں سنبھال لیا تھا۔ وقت گزرتا گیا، اب اس نے بڑھاپے اور ہبا نے جوانی میں قدم رکھا تھا۔ ماما کہاں ہیں آپ؟ وہ سارے گھر میں ڈھونڈتے ہوئے کچن میں داخل ہوئی، جہاں سوہا رات کے کھانے کے لیے ملازمین کو ہدایت دے رہی تھی۔ کیا بات ہے، سارا گھر آسمان پر کیوں اٹھا رکھا ہے؟ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوہا نے کہا، ماما مجھے آپ سے بہت ضروری بات کرنی ہے، پلیز یہ سارے کام چھوڑ کر ڈرائنگ روم میں چلے نا۔ ہبا نے ضدی انداز میں کہا تو سوہا مسکراتے ہوئے اس کے ساتھ ڈرائنگ روم میں آ گئی۔ جی بتائیں ماما، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مجھے ایک لڑکا پسند ہے جو میرا یونی فیلو ہے۔ ہاں مجھے یاد ہے، اور تمہارے پاپا سے بات کرنے کے بعد میں نے تمہیں کہا تھا کہ اسے کہو کہ اپنے والدین کو لے کر آئے۔ جی ماما، وہ اس سنڈے اپنے والدین کو لا رہا ہے۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولی، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارے پاپا کو بتا دوں گی۔
آپ بہت اچھی ہیں ماما، اگر آپ نہیں ہوتی تو عادل کے متعلق میں کبھی بھی پاپا سے بات نہیں کر پاتی۔ آپ نے ہمیشہ خود سے پہلے مجھے رکھا ہے، میری وجہ سے آپ خود کبھی ماں نہیں بنی۔ آئی لو یو سو مچ، میری زندگی میں آپ سے بڑھ کر کوئی بھی نہیں ہے۔ سوہا کے گلے لگتے ہوئے اس نے کہا۔ یہ بات بھی سچ تھی کہ جب حماد تک کے پاس ہبا کے لیے وقت نہیں تھا تب بھی وہ اس کے لیے موجود تھی۔ باپ بیٹی کے درمیان محبت اور بے تکلفی بھی اسی کی محنت کا ثمر تھا۔ آج جو ہبا اتنی پر اعتماد تھی اس کے پیچھے بھی سوہا کی ہی کاوش تھی۔ ہبا کو ایک مضبوط شخصیت بنانے کے لیے اس نے زندگی میں کبھی اپنی اولاد کی خواہش نہیں کی۔ اس کی ساری زندگی کا محور ہی ہبا کی ذات تھی۔ اب اس کی زندگی کے سب سے بڑے فیصلے کے لیے وہ بھی بہت حساس ہو رہی تھی جیسے ہبا کے لیے تھی۔ وہ ہبا کی زندگی میں بہترین شخص کی خوابہ تھی۔ عادل ہبا کی پسند تھا مگر پھر بھی وہ اسے پرکھنا چاہتی تھی۔ اتوار کے دن وہ صبح ہی کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ گھر کی صفائی سے لے کر کھانے کے تمام انتظامات وہ اپنی نگرانی میں کروا رہی تھی۔ آج حماد بھی گھر پر تھے اور مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہے تھے۔ دوپہر 2 بجے کے قریب ان لوگوں کی آمد ہوئی۔ عادل اور اس کے والدین کو ہبا اور حماد کمپنی دے رہے تھے جبکہ وہ چائے اور دیگر لوازمات تیار کروا رہی تھی۔ ماما آپ بھی باہر آ جائیں نا، ہبا نے کچن میں آ کر کہا۔ ہاں سب تیار ہے، بس آ رہی ہوں۔ ملازمین چیزیں لے کر ڈرائنگ روم گئے تو وہ بھی ان کے پیچھے ہی داخل ہوئی۔ السلام علیکم، اس نے با آواز سلام کیا اور ان کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ چائے کے ساتھ مختلف باتوں کا آغاز بھی ہوا۔ سوہا کو لگا اس نے عادل کو پہلے بھی کہیں دیکھا ہے، کہاں یہ یاد نہیں آ رہا تھا۔ ساری گفتگو کے درمیان وہ ایسی ہی الجھن میں رہی، اس نے عادل کو کہاں دیکھا ہے۔ اچانک اسے یاد آیا، یہ عادل تو کھانا لگوا دیں سوہا، حماد نے کہا تو وہ اپنی سوچوں سے نکل کر ہاں میں سر ہلاتی ہوئی باہر کی جانب چل دی۔ اس نے کھانے کا انتظام بہترین کروایا تھا۔ کھانا خوشگوار ماحول میں کھایا گیا، سوائے سوہا کے باقی سب بھی خوش نظر آ رہے تھے۔ جی تو بتائیے آپ کا کیا فیصلہ ہے؟ ہمیں تو ہبا بہت پسند ہے، آپ بتائیے، اب عادل کی والدہ نے پوچھا۔ ہبا کا ہر فیصلہ سوہا ہی کرتی ہے، اس سے بڑھ کر ہبا کے بارے میں اور کوئی بہتر نہیں سوچ سکتا۔ آپ بتائیں مسز حماد، کیا فیصلہ ہے آپ کا؟ سب کی نظریں اس پر جم گئیں۔ وہ خاموشی سے کچھ دیر ہبا کو دیکھتی رہی اور پھر اسے مخاطب کیا۔ ہبا میں جو بھی فیصلہ کروں تمہیں منظور ہوگا؟ یہ بھی کوئی پوچھنے والی بات ہے، مجھے آپ کا ہر فیصلہ منظور ہے، بڑی محبت سے ہبا نے جواب دیا۔ مجھے آپ کا بیٹا پسند نہیں ہے، اس لیے میں اس رشتے سے انکار کرتی ہوں۔ سب کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ ہر شخص اپنی نشست سے کھڑا ہو گیا، کسی کو بھی اس کے جواب کی امید نہیں تھی۔ ماما یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہبا نے اس سے پوچھا۔ وہی میری جان جو تم سن رہی ہو، یہ لڑکا تمہارے قابل نہیں ہے۔ آپ کے انکار کی وجہ جان سکتے ہیں ہم؟ عادل نے برہم سے انداز میں کہا۔ میرے انکار کی وجہ آپ کی پہلی شادی اور طلاق ہے جو آپ نے مسز غفار کی بیٹی سے کی تھی، اور اسے جہیز آپ کی منشا کے مطابق نہ ملنے پر نکاح کے فوراً بعد طلاق دے دی گئی تھی۔ میں کب سے سوچ رہی تھی کہ میں نے اس لڑکے کو کہیں دیکھا ہے، میں نے اسے یسرا کی شادی میں دیکھا تھا، یہ دھولا تھا اور وہیں کھڑے کھڑے اسے طلاق دے کر چلا گیا تھا۔ آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے ماما، عادل ایسا نہیں ہے، یہ ایسا ہی ہے بیٹا۔ ہبا اگر تم نے ہماری انسلٹ ہی کروانی تھی تو ہمیں یہاں بلایا ہی کیوں؟ یہ عورت پتہ نہیں کس یسرا کی بات کر رہی ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ تمہاری شادی ہی نہیں کرنا چاہتی۔ سوتیلی ماں جو ہے یہ تمہاری، یہ اس کا منصوبہ تھا ہمیں بے عزت کرنے کا۔ وہ لڑکا انتہائی بدتمیزی سے بولا۔ دراصل اسے امید نہیں تھی کہ ہبا کی ماں اسے پہچان لے گی۔ تمیز سے بات کرو برخودار، حماد نے غصے سے بولا۔ کوئی غلط بات نہیں کی میرے بیٹے نے، یہ جو سوتیلی مائیں ہوتی ہیں نا یہ برداشت نہیں کر سکتی سوتیلی اولاد کی خوشی۔ دیکھو کیسا الزام لگا دیا میرے بیٹے پر، ہمیں خود بھی یہ رشتہ نہیں کرنا۔ جو عورت ابھی سے اتنی مکاری دکھا رہی ہو وہ شادی کے بعد کیا کرے گی؟ عادل کی والدہ کا مہذب انداز ایک لمحے میں اڑن چھو ہو گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہیں آپ؟ ہبا میرے لیے سگوں سے بھی بڑھ کر ہے اور اسے میں آپ جیسے لوگوں میں تو کبھی نہیں بیاؤں گی۔ سوہا ٹھیک کہہ رہی ہے، یہ گھٹیا سوچ محض آپ لوگوں کی ہے۔ میں اور ہبا سوہا کے خلوص پر آنکھ بند کر کے اعتماد کرتے ہیں، آپ لوگ جا سکتے ہیں، حماد نے سنجیدگی سے کہا۔ ہمیں بھی کوئی شوق نہیں ہے یہاں رکنے کا۔ وہ لوگ چلے گئے۔ ہبا میری جان کیا ہو گیا ہے، پریشان کیوں ہو بیٹا؟ یہ تو گھٹیا ذہنیت کے لوگ ہیں، ان کی باتیں دل پر مت لگاؤ۔ وہ گمسم بیٹھی تھی۔ سوہا نے اس کے سر پر محبت سے ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ ہاتھ مت لگائیں مجھے۔ اس کا ہاتھ جھٹک کر وہ چیخی۔ کیا ہوا؟ سوہا حیرانگی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ آپ نے کیوں کیا ایسا میرے ساتھ؟ میں نے آپ کو بتایا تھا میں عادل سے محبت کرتی ہوں،
پھر بھی آپ نے ان پر جھوٹا الزام لگایا، ان کی انسلٹ کی۔ وہ روتے ہوئے بولی، میں نے جھوٹا الزام نہیں لگایا، بس کر دیں، آپ اور کتنا جھوٹ بولیں گی؟ جو آپ چاہتی تھی وہ تو ہو گیا نا۔ آپ کی وجہ سے وہ انسان جس سے میں محبت کرتی تھی مجھ سے دور ہو گیا ہے۔ اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ بولی، یہ کیا کہہ رہی ہو ہبا؟ تم سوہا کو جانتی ہو، وہ ایسا نہیں کر سکتی۔ حماد نے اس کے قریب آ کر کہا، نہیں پاپا، یہ میری بھول تھی کہ میں انہیں جانتی ہوں، میں تو انہیں جانتی ہی نہیں ہوں۔ ہبا، میں تمہاری ماں ہوں۔ وہ اس کے پاس آ کر محبت سے بولنے لگی۔ ہبا نے اس کی بات کاٹ دی، آپ میری ماں نہیں ہیں، آپ سوتیلی ہیں۔ مجھے آج تک ہر کوئی کہتا رہا کہ سوتیلا رشتہ کبھی سگا نہیں ہو سکتا، مگر میں نے کسی کی بات نہیں سنی، پر جو آج آپ نے کیا اس سے ثابت کر دیا کہ لوگ ٹھیک کہتے تھے۔ ہبا، تم بہت بول رہی ہو، حماد نے قدرے غصے سے کہا۔ نہیں، میں ٹھیک کہہ رہی ہوں، یہ عورت میری ماں نہیں ہے، یہ میری خوشیوں کی قاتل ہے۔ جو کچھ بھی عادل اور اس کی والدہ نے کہا ٹھیک کہا ہے، نفرت ہے مجھے اس عورت سے۔ وہ روتے ہوئے وہاں سے بھاگ گئی۔ سوہا ساکت نظروں سے اسے جاتا دیکھ رہی تھی۔ آپ پریشان مت ہو، وہ اس وقت جذباتی ہو رہی ہے، جب اس کا غصہ ٹھنڈا ہوگا تو وہ خود آپ سے معافی مانگے گی، حماد نے اسے کہا تو وہ خالی نظروں سے اس کو دیکھتی گئی۔ حماد بھی وہاں سے جا چکے تھے، اب بس وہ اکیلی تھی، اور اسے ایسا لگا صرف اس ڈرائنگ روم میں وہی نہیں بلکہ پوری دنیا میں ہی وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ آج تک بہت سے لوگوں سے ایسے سننے کو ملا تھا کہ وہ سوتیلی ماں ہے، کچھ دن کے ڈرامے ہیں، پھر بھی وہ ویسی ہی ہو جائے گی جیسے اس معاشرے کی باقی سوتیلی مائیں ہیں۔ اس نے سب کچھ برداشت کیا۔ حماد کو کافی عرصہ تک لگتا رہا کہ اس کی ہبا سے محبت محض دکھاوا ہے۔ اس نے سب کے رویے اور الفاظ برداشت کیے، ہر موڑ پر، ہر مقام پر اسے باور کرایا گیا کہ وہ ہبا کی سگی ماں نہیں ہے، مگر وہ ہمت نہیں ہاری، اپنی زندگی کے 1.5 سالہ ہبا پر نچھاور کر دیے، یہاں تک کہ سب لوگوں کو یقین ہونے لگا کہ سوتیلی ماں بھی سگی جیسی ہو سکتی ہے، مگر آج ہبا کے لفظوں نے اس کی ساری عمر کی ریاضت کو بے مول کر دیا۔ جب تک وہ ہبا کی ہاں میں ہاں ملاتی گئی تب تک وہ بہترین ماں تھی، جیسے ہی اس نے اس کی بات سے اختلاف کیا ویسے ہی ہبا اسے باور کرا گئی کہ اس پر ہبا کا کوئی حق نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ سوتیلا رشتہ کبھی سگا نہیں ہو سکتا، صحیح کہتے ہیں، خون کا رنگ ہر رنگ پر بھاری ہوتا ہے۔ اس معاشرے نے ہر رشتے کا ایک کردار مختص کیا ہے، جو اس کردار پر پورا نہیں اترتا تو معاشرتی خود اسے اس کردار کی جانب دھکیلا جاتا ہے۔ سوتیلی ماں کا جو کردار معاشرہ بیان کرتا ہے، سوہا اس پر پورا نہیں اترتی تو معاشرہ اس چیز کو قبول نہیں کرے گا۔ سوتیلا خون پانی سے بھی ہلکا ہوتا ہے تو اسے ہلکا ہونا ہی پڑے گا۔ اگر وہ ہبا کی سگی ماں ہوتی تو کوئی بھی اس کے فیصلے پر اختلاف نہیں کرتا، مگر کیونکہ وہ سوتیلی تھی تو خود ہبا کو بھی یہی بات گوارا تھی کہ وہ اس کے متعلق کچھ سوچتی۔ یہی معاشرہ ہے اور یہی اس معاشرے کی حقیقت، اور ایسی حقیقت کے ساتھ اسے اب جینا تھا۔